اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پچھلے تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے پچھلے دو رکوعوں میں۔ پہلے مومن تھے، پھر کافر، اور پھر تفصیل کے ساتھ منافقوں کا تذکرہ۔ اور اب اللہ ان تینوں طبقوں کو مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا اپنے آپ پہ انسان ہونے کے ناطے سے غور کرو۔ تم کو میں نے بہت سی قوتوں سے نوازا ہے، میرے احسان ہے، تو یہ دو رخیے اور میرا انکار اس کو چھوڑ کر میرے بندے بھی بنو، تو ایسے نہ بنو کہ تمہیں اپنا کوئی ذاتی لالچ اور مفاد ہو۔ میرے ساتھ مخلص تعلق لگاؤ، جو تمہارا حق بنتا ہے۔ وہ حق اللہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ حق بنتا ہے، اس کی وجہ بھی ہے، سبب بھی ہے، اور تمہیں وہ ادا بھی کرنا چاہیے۔ وہ ہے یا ایھا الناس۔ اب تمام طبقوں کو اللہ نے کہا، جتنے روئے زمین پہ انسان ہیں سب کو اللہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔ یا مومنوں کو یا منافقوں اور کافروں کو خطاب نہیں کیا۔ یہاں سے اصل مضمون قرآن پاک کا شروع ہوتا ہے۔ ان طبقوں کو ذکر کرنے کے بعد یا حرف ندا ہے۔ ندا کے معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا۔ یہ یا حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، یہ چار حرف ہیں، ان کو حروف ندا کہتے ہیں۔ جس پر آئیں ان کو منادا کہتے ہیں۔ ندا کے معنی ہوتا ہے آواز دینا۔ اس کے اندر فعل معذوف ہوتا ہے جو ادعو کے معنی میں ہے، یا ادعو کے معنی میں، میں پکارتا ہوں، آواز دیتا ہوں۔ یہ ایھا جو ہے نا، یہ ضمیر کی ہے، یہ لائے ہیں جب منادا جس پر یہ آتا ہے، وہ معرب باللام ہو تو مذکر ہو تو ایھا لاتے ہیں، مؤنث ہو تو ایتھا لاتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایتھا ہے کیونکہ مؤنث ہے۔ الناس جمع ہے انس کی، اسی سے ہے انسان۔ اے لوگو، اب سارے لوگوں کو مخاطب ہے، باقی مخلوقات نکل گئی، کیونکہ اشرف یہی ہے، اکرم یہی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ کہتے ہیں تکریم اسی کی ہے، میں نے دنیا بھی اس کے لیے بنائی ہے اور آخرت بھی اس کے لیے۔ جنت جیسی نعمت جو ہے وہ جنوں اور انسانوں کے لیے، باقی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تمہیں مخاطب ہے، قرآن کا اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو انسان کو بحیثیت اشرف ہونے کے، اکرم ہونے کے، اعلیٰ ہونے کے اللہ تم سے مخاطب ہے۔ تو لوگو، اللہ جی حکم فرمایا اعبدو، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میرے بن جاؤ، مخلص ہو جاؤ۔ عبد کا معنی اصل میں ہوتا ہے اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پہ چل چل کر وہ نرم ہو جائے، کہ تم نرم ہو جاؤ، اپنے سوچو، غور کرو، تھوڑا سا اپنی عقل پہ بوجھ ڈالو۔ عبادت اصل شکر کا نام ہے، اس کے تابع ہو جاؤ، تحت ہو جاؤ، اس راستے کی طرح نرم ہو جاؤ جس پر لوگ چلتے ہوں، تو لوگوں کے لیے وہ راستہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چل چل کے پتہ چلے گا یہ سڑک جا رہی ہے، اب تو پکی بن گئی نا، پہلے نہیں ہوتی۔ ہم نے وہ دور دیکھا ہے، وہ پاک ڈنڈیاں ہوتی تھی، چلنے سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، راستہ ہے، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔
عبد اصل میں ہوتا ہے جو اللہ کا مطیع ہو، فرما بردار ہو۔ عبدو، تابع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، کس کے؟ ربکم، یہ کم کہہ کے ہمیں کچھ وارننگ دی ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ سوال پیدا ہوتا تھا جی اس کے تابع ہو جائیں تو کیوں؟ اس کی غلامی، اس کی تابع داری اور اس کی متحدی انسان کو قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ کسی کی متحدی، ہر آدمی کہتا ہے کہ 1.5 اینٹ کا گھر بنا کر میں آزاد رہوں، مجھے کوئی بھی نہ پوچھے۔ بچہ ہوتا ہے، اس کو ماں باپ اس کے فائدے کے لیے کہتے ہیں، وہ بھی قبول ہی نہیں کرتا غلامی۔ بیوی، حالانکہ اللہ نے نظام چلانے کے لیے یہ ایک وقتی طور پر سارا نظام بنایا، اگر یہ نہ ہو تو نظام ہی نہ چلے۔ ہر کوئی جو ہے ایک گھر میں ایک ہی مانی جائے گی، ہر ایک ہی مانی جائے گی، تو پھر وہ گھر نہیں چلے گا۔ گھر ایک کے تحت ہوتا ہے، اس طرح ملکوں کے نظام ہے۔ اللہ نے بھی نظام چلایا، اللہ نے فرمایا کہ تم تابع ہو جاؤ، کس کے؟ تمہارا رب ہے جی۔ کیوں تابع ہو جائیں؟ آگے اللہ نے ذکر کیا کہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عبادت شکر کا نام ہوتا ہے، اطاعت کا نام ہوتا ہے۔ جو احسان کیے ہوں اس احسانوں کے بدلے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ سب عبادت کے یہ مفہوم ہے، یہی نہیں سمجھ آتا ہمیں ساری زندگی کے لیے۔ عبادت مانگنے کے لیے تم نہیں کر رہے، عبادت تمہارے مقصود کے لیے نہیں ہے، تم پر حق ہے اس کا، اس حق کو ادا کرتے ہو تم۔ وہ کیا حق ہے؟ الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب یہ بہت بڑی نعمت ہے تم پر، عدم سے وجود میں جو لایا ہے جو، تو اس کا تم پر شکر نہیں ہے؟ تمہارا تو کوئی آدمی جوتا سیدھا کر دے تم اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہو، اور جس نے تمہارا انگ انگ بنایا، اللہ نے یہی بات 30ویں پارے میں کہا، یا ایھا الانسان، یہی لفظ ہے، اور انسان، یہی انداز ہے۔ ما غرک، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں کر دیا؟ ربک الکریم، وہ تیرا رب جو تجھ پر اتنے احسان کر رہا ہے، اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، اتنے اس کے انعام ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم نے شکر کیا کرنا، تم اس کی نعمتیں گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے۔ خلقکم، پہلے کہا ہے ربکم، پھر کہا ہے خلقکم۔ اعبدوا، عبادت کرو اس کی جو تمہیں پال رہا ہے، اور پالنے کے لیے لازم تھا پہلے پیدا ہونا۔ اب پیدا ہوگا تو پالے گا، جب وجود ہی نہیں تو پالنا کس کو ہے؟ یہ لازم تھا تخلیق رب کے ساتھ۔ اس رب کی عبادت کرو، اس کو جھکو، اس کی تسبیحیں بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، جو تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تمہیں پالتا بھی ہے۔ پیدا کرنے کے بعد جو تیری ضروریات ہیں، جہاں بھی تو ہوگا وہاں تیری ضروریات تجھے وہ میسر کرے گا۔ کہاں بھی کوئی ہے، ماں کے شکم میں ہے، کوئی وہاں نہیں جا سکتا، وہاں اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور اس کو پیدا بھی کر رہا ہے۔ وہاں ضروریات بھی ہیں، جب سے یہ اس کا جو ہے وجود دنیا میں آنے کا تصور ہوا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ اس کو پال رہا ہے۔ اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کر رہا ہے، جہاں بھی ہوگا، یہ دریاؤں میں ہوگا، پہاڑوں پہ ہوگا، اس کی مخلوق جہاں جہاں بھی ہے، سب کی وہ خالق بھی ہے اور ان کی پالتا بھی ہے۔ ان کو، ان کے لیے وہاں نظام کیا ہر ایک چیز کا۔ پانیوں کے اندر کوئی چیز ہے، اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ اس کو پالنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ خالق بھی وہی ہے اور پالتا بھی وہی ہے، نہ کوئی اور خالق ہے اور نہ کوئی اور پالنے والا ہے۔ یہی ہمیں سمجھ نہیں آتی، مشرک جو ہوتا ہے اسے یہی چیز سمجھ نہیں آتی۔ یہی دعوت اللہ کے سب نبی دینے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں پہچانو تمہارا کون خالق ہے، تمہارا کون پیدا کرنے والا اور تمہیں پالنے والا ہے۔ ربا یربی تربیتاً کا معنی ہوتا ہے کہ کس طور تمہاری تربیت کرتا ہے، جتنی تمہاری ضروریات ہیں اتنی وہ دیتا جائے گا، جب کہ ضرورتیں بڑھتی جائیں گی اور تمہارے لیے وہ نظام بھی بڑھاتا جائے گا۔ یہ
یہ سوچ ہی نہیں انسان کی. یہ جو داریہ ہے دوسرے لوگوں کے ذہن بکھر گئے, کوئی کدھر چلا گیا, کسی ہر بندے کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہے جس کے ذریعے سے سمجھتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. لیکن ایک مواحد ہے جس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا خالق وہ ہے, وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے ماں کے شکم میں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور مجھے وہاں بھی روزی دینے والا وہ ہے. اور یہ جو مجھے نعمتیں دی اللہ کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے جسم کے اندر تم تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لو یہ اتنی نعمتیں ہیں اور کس نے دی ہیں. یہ آنکھ دیکھ لو, دانت دیکھ لو, کان دیکھ لو, سننا دیکھ لو, چلنا دیکھ لو, بولنا, یہ سب نعمتیں ہیں. یہ کون دینے والا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ لوگوں عبادت کرو. اللہ جی کس کی کرنی ہے؟ ربکم, جو تمہارا پالنے والا ہے. فرمایا پالنے والا کون ہے؟ اللہ جی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا. پیدا کیا پہلے ہے پھر پالا ہے, لیکن یہاں رب پہلے ذکر کیا ہے اور تخلیق بعد میں ذکر کیا ہے. خلقکم پہلے بعد میں, دونوں کے ساتھ قوم کی ضمیر ہے. رب کے ساتھ بھی قوم اور خلاقہ کے ساتھ بھی قوم ہے. قوم سے مراد الناس ہے جس کو پہلے مخاطب کیا جی ضمیر کے ساتھ کہ لوگوں تم جو ہے عبادت کرو, تابع ہو جاؤ, فرما بردار ہو جاؤ, جھک جاؤ, اس کا شکریہ ادا. یہ سب کی سب چیزیں عبادت کے ساتھ تعلق. اس کو پکارو, پکارنا بھی عبادت ہے. یہ ساری آگے آئیں گی. الذی خلقکم, وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. انسان کئی طرح کے, وہ کہتے آج کا دور ہے, کہتے چلے نہیں اللہ نے کیا پیدا کیا, ہمارے ماں باپ نے انہوں نے جفت کی تو ہم پیدا ہو گئے, اللہ نے کیا کیا اس کا؟ اللہ آگے جواب دیتے ہیں کہ چلو تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے نہیں پیدا کی, ہمارے تو ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا وجود بنے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا والذین من قبلکم, اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. چلو کہاں چلے جاؤ گے؟ جاؤ گے کہیں جاؤ گے نا, آخر جا کر بریک لگے گی نا, تو جہاں لگے گی اللہ کہتے ہیں اس کا خالق کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے باپ کی وجہ سے میں دنیا میں آ گیا. یہ داریہ کا یہی نظریہ ہے, یہی ان کے نظریے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں والذین من قبلکم, ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے, ان کا بھی وہی خالق ہے. تم تو ان کی وجہ سے دنیا میں آ گئے. چلو آدم تک چلو گے تو آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. نہیں مانتے تم, نہ مانو اللہ کو, لیکن ذرا غور کرو اپنی تخلیق پر. اچھا جی پیدا کیوں کیا؟ آگے سبب ذکر کر لیا, علت ذکر کر دی ہے. لعلکم تتقون, اس لیے تاکہ تم جو ہے غیروں سے منہ موڑ کر اس ایک کے ہو جاؤ. جب ہو جاؤ گے تو شکریہ ادا ہوگا, اور شکر ادا ہوگا تو اس کی سزا سے بچ جاؤ گے, اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے, اس کی مار سے بچ جاؤ گے, اس کی ڈانٹ سے بچ جاؤ گے. اب دیکھو نا, ماں باپ کا حق ہوتا ہے بچے کو, وہ ڈانٹتے ہیں. کب ڈانٹتے ہیں؟ جب وہ غلط کام کرتا ہے, جو ان کی عقل کے مطابق وہ غلط ہے. یہی وارننگ اللہ تمہیں دے رہے ہیں. تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں پالتا ہے, تمہارا رب ہے, تم سے پہلوں کا بھی رب ہے, تمہیں پیدا بھی اس لیے کیا ہے. لعلکم تتقون, دیتا بھی اسی لیے ہے کہ تم اس سے بچ جاؤ. وہ پکڑے گا تمہیں, اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں, اس کا پیار بھی بڑا ہے, اس کی مار بھی بڑی ہے. سمجھایا ہے قرآن پاک میں. شروع یہاں سے آغاز ہوتا ہے اصل قرآن کی تعلیم کا, تربیت کا. لعلکم تتقون, تاکہ تم جرائم سے بچ جاؤ, اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ. دنیا میں انسان گناہ سے بچے گا, اس کی نافرمانی سے بچے گا اس کا بن کر, اور آخرت میں اس کے عذابوں سے بچے گا. دنیا میں اس کی نعمتیں ہیں دے گا, لیکن آخرت میں جا کر اس سے کہیں بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی, کہیں اس سے زیادہ ہوں گی. ساری دنیا کی نعمتیں ایک نعمت کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی. آخرت میں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, اس سے کئی درجے بہتر ہیں. اسی لیے کہا والعاقبۃ, جو ہے نا خیر و ابقا, آخرت جو ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے. دنیا اس سے بہتر بھی نہیں ہے اور ابقا بھی نہیں ہے. نہ یہ باقی رہ رہی, نہ تم نہیں رہنا. وہاں تم بھی رہو گے اور تمہاری نعمتیں بھی
ابقا، باقی وہ زندگی اصل زندگی وہ ہے، لعلکم تتقون دونوں کی طرف اشارہ۔